اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ آج ہم انشاءاللہ اس مسئلہ پر بات کریں گے کہ کیا زیر ناف بال صاف کرنے کے بعد بندہ پر غسل فرض ہوتا ہے یا نہیں، اور زیر ناف بال صفائی کی مستحب مدت کتنے دن ہے، اور زیادہ دن تاخیر کرنے والا کیا کافر تو نہیں ہو جاتا، اور کیا جس نے تاخیر کر دی ہے اس حالت میں اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، اور یہ بھی بیان کریں گے کہ زیر ناف بال کہاں تک صاف کرنے ہیں، اور دوسری بات یہ بھی بات بیان کرنی ہے کہ جن کپڑوں پہ بندے پر غسل فرض ہوا ہے کیا غسل کرنے کے بعد وہی کپڑے دوبارہ استعمال کر سکتا ہے یا نہیں۔ پہلی بات، زیر ناف بال صاف کرنے کے بعد بندہ پر غسل فرض نہیں ہوتا، اس کا اور غسل کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ زیر ناف بال صفائی کرنے کے بعد بندے پر غسل فرض ہو جائے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور زیر ناف بال صاف کرنے کی کم از کم مدت مستحب جو ہے وہ 1 ہفتہ ہے، 1 ہفتے میں صفائی کرنی چاہیے۔ 1 ہفتے سے تاخیر کرے تو 40 دن تک ہے، 40 دن سے زیادہ تاخیر کرنے والا بندہ گناہگار ہوگا لیکن نہ ہی کافر ہوگا، اور 40 دن سے تاخیر کرنے والے کی نماز اس صورت میں بھی ہو جائے گی لیکن گناہ ہے، 40 دن کے اندر کم از کم صفائی کر ہی لینی چاہیے۔ اور اس کی حدود کہ کہاں تک صاف کرنے ہیں، وہ ناف سے لے کر گھٹنوں کی جڑوں تک وہ صفائی کرنی ہے، شرم گاہ کے ارد گرد یہ زیر ناف بال صاف کرنے ہیں۔ اور دوسری بات کہ جن کپڑوں میں غسل فرض ہوا ہے اس کی 3 صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ غسل کے وقت جب غسل اس پر فرض ہوا اس وقت اس نے کپڑے اتار دیے تھے، تو اس میں تو کوئی کراہت نہیں ہے کہ غسل کے بعد وہی کپڑے دوبارہ پہننا چاہے تو بلا کراہت پہن سکتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جس صورت میں غسل فرض ہوا اسی وقت اس نے یہ کپڑے پہن رکھے تھے، اس صورت میں بھی اگر اس کو تسلی ہے کہ کپڑے خراب نہیں ہوئے تو غسل کر کے وہی کپڑے پہن سکتا ہے، کیونکہ ناپاکی جو بندے کے اندر ہوتی ہے وہ باطنی نجاست اس کے اندر ہے، وہ کپڑوں میں سرایت نہیں کرتی، کپڑوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کے کپڑے خراب ہو گئے ہیں، مثلا احتلام ہو گیا ہے، تو یہ جو تیسری صورت ہے اگر اور کپڑے دھلے ہوئے نہیں ہیں تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ جتنی جگہ خراب ہو گئی ہے اور اس کا دل بھی مطمئن ہے کہ اس کے علاوہ جگہ خراب نہیں ہوئی، یہی کپڑوں کی جگہ خراب ہوئی ہے، تو کپڑوں کا وہی حصہ دھو کر اسی میں ہی نماز پڑھ سکتا ہے اور غسل کے بعد وہی کپڑے استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب بچے عموماً بالغ ہوتے ہیں اس کے بعد جب غسل فرض ہو جائے تو گھر میں اگر وہ شادی شدہ نہیں ہیں، کم عمر ہیں، تو وہ بیچارے کپڑے گھر والوں سے مانگنا اس میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ تو جب بچہ بالغ ہو جائے، جس طرح شریعت نے حکم دیا ہے کہ ان کا بستر وغیرہ سب الگ کر دیا جائے، تو اس کے کپڑے وغیرہ بھی دھو کر ایسی جگہ پہ رکھ دیے جائیں کہ جب اس پر غسل فرض ہو جائے تو وہ کسی سے بغیر شرم محسوس کرتے ہوئے اپنے کپڑے اٹھا کر غسل وغیرہ خود ہی کر لے۔ السلام علیکم۔